ویران مندر کے حصہ نمبر 16 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا، پورا چاند اور اس کی رات، جس کی وجہ سے زمین پر چاروں طرف دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر چیز اس کی سفید روشنی میں یوں نظر آ رہی تھی جیسے قدرت نے کسی برش سے اس پر سفیدی پھیر دی ہو۔ آسمان صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے اس پر چمکتے ستارے بہت بھلے دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی اور دل لبھا دینے والی ہوا چل رہی تھی، جس کی سرسراہٹ سے درختوں کے پتوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ جھاڑیوں میں دبکے چھوٹے موٹے جانور اپنی ننھی ننھی سرخ آنکھوں سے اس عفریت کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو زمین پر چلنے کے بجائے اڑنے کے انداز میں چل رہی تھی۔ یہ وہی انسانی بھیڑیا تھا جو اسی طرح کی راتوں میں اپنے آقا کے حکم کے مطابق اس کے لیے ایک انسانی بچے کی بھیٹ کی تلاش میں نکلتا تھا۔ اس کا جسم یوں سیاہ بالوں نے پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا اور اس کے چہروں سے یوں لگتا تھا جیسے آج کی رات وہ ضرور کوئی ایسی بھیٹ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جس کو دیکھ کر اس کا آقا اس سے خوش ہو جائے گا۔ اس کا رخ اس انسانی آبادی کی طرف تھا جس طرف یہ راستہ جا رہا تھا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے اسے چلتے ہوئے کوئی انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر تھی۔ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو رات کے اس پہر چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی غلطی کرے گا۔ آبادی لگ بھگ تقریباً نصف میل کے قریب ہی ہوگی، جس طرح وہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ آبادی تقریباً 100 گھروں پر مشتمل تھی۔ اس وقت وہاں کے رہائشی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہاں کے آوارہ کتے زور زور سے بھونکنے میں مصروف تھے۔ یہ عفریت اس آبادی کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا کر آبادی میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، جہاں سے داخل ہو کر وہ اپنے شکار کو تلاش کر سکے۔ رات کے اس پہر اگر کوئی زیرو اس کو اس وقت دیکھ لیتا تو شاید دہشت کے مارے ہی مر جاتا۔ کبھی کبھار دور کہیں سے گیدڑوں کی آوازیں بھی سنائی دے جاتی، جو اس کی وحشت زدہ ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں۔ آبادی کے اندر جانے والی 3 گلیاں تھیں جو دائیں بائیں اور ناک کی سیدھ میں جا رہی تھیں۔ وہ عفریت دائیں طرف جانے والی ایک پتلی سی گلی میں داخل ہونے کے لیے مڑا بھی۔ ابھی اس نے 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کہیں سے 3-4 کتے بھونکتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچ کر رک گئے اور زور زور سے بھونکنے لگے۔ ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا، پھر اس عفریت کی ایک خونخوار گھرراہٹ سنتے ہی دم دبا کر واپس بھاگ گئے۔ اس کے بھاگنے کا انداز ایسا تھا جیسے اگر انہیں وہاں کھڑے ایک لمحہ اور لگا تو اس خونخوار عفریت کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ خوفناک بلا ان کو واپس بھاگتے دیکھ کر دوبارہ گلی کے اندر گھس گئی۔ اس سے کتے بھی ڈرنے لگے، یہاں تک کہ وہ کتے بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں عفریت ان کا شکار نہ کر لے۔ گلی میں تقریباً اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور دور دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی کتا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کتے اس کے خوف سے کہیں بہت دور بھاگ گئے تھے۔ گلی میں موجود ایک بجلی کے کھمبے پر لگا کم پاور کا بلب بمشکل اندھیرا کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عفریت اپنے بھاری قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ چلنے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ کسی چرخی کی مانند چاروں طرف گھوم رہا تھا، جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس کا سر چاروں طرف یوں گھوم رہا تھا جیسے وہ پلاسٹک کا بنا ہو اور اس میں کوئی ہڈی نام کی چیز نہ ہو۔ اس آبادی کا نام فتح پور تھا، جس میں تقریباً 100 گھر تھے، جن کے زیادہ تر مرد حضرات روزگار کے سلسلے میں شہر جا کر محنت مزدوری سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ہفتے میں ایک بار اپنے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھروں کے افرادوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں جو وہ شہر سے لاتے تھے دے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کو ہفتے بھر کا خرچ بھی دے جاتے۔ اسی طرح ہنسی خوشی یہ سب اپنا وقت گزار رہے تھے۔ آبادی میں ایک گورنمنٹ کا ایک چھوٹا سا اسکول بھی تھا جہاں بہت سے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسکول کا ماسٹر ایک BA پاس بوڑھا شخص تھا جس کا نام قمر دین تھا، اور ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھا جو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو چکا تھا اور اب گورنمنٹ سے پینشن لے کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ قدرت نے اسے کوئی اولاد نہیں دی تھی، اس لیے جو پینشن اسے ملتی تھی وہ ان دونوں کی ضرورت کے لیے بہت تھی۔ اس لیے اس نے بغیر تنخواہ کے اس اسکول میں کچھ وقت دینے کے لیے اپنی خدمات مہیا کر رکھی تھی، جس کا وہ حکومت سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے حکومت کے کچھ کارندوں نے اس سے اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنا کچھ وقت اس اسکول کو دے سکے۔ فتح پور کے رہائشی ماسٹر قمر دین کی بہت عزت کرتے تھے، جو ان کے بڑوں کو بچوں کو پیار سے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں لگے رہتے تھے۔ بہت سے گھروں کے افراد اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی کبھی کبھار ماسٹر قمر الدین کے گھر بھیج دیا کرتے تھے، اور اس طرح ان دونوں میاں بیوی کو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک کیا کرتے تھے۔ ماسٹر قمر دین کی ان مہربانیوں کا دل سے اعتراف کرتے تھے سب، اور ان کے بچوں کو بڑے پیار سے شفقت اور پیار سے ماسٹر قمر الدین پڑھایا کرتے تھے۔ بچے بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں چاہتے تھے اور ان کا کہنا مانتے تھے۔ فتح پور کا ریلوے اسٹیشن وہاں سے تقریباً 2 میل کی مسافت پر تھا، لیکن جب بھی کوئی ٹرین اپنی پوری رفتار سے وہاں سے گزرتی تو فتح پور میں ایک
गूंज सी ज़रूर सुनाई देती थी। मुसाफिर ट्रेन से बहुत कम रुकती थी, मगर सिर्फ 3 बोगियों पर मुश्तमिल एक पैसेंजर ट्रेन दिन में दो बार वहाँ से गुजरती थी और वहीं फतेहपुर के बासियों का वाहिद सहारा थी, जो इस पर सफ़र करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर जाते थे और फिर उसी पर वापस आते थे। ट्रेन सुबह सवेरे शहर की तरफ रवाना होती और फिर शाम को मगरिब के वक्त दोबारा फतेहपुर के स्टेशन पर पहुँचती और मुसाफिरों को वहाँ उतार कर आगे बढ़ जाती थी। फिर दूसरे रोज़ अपनी मंजिल से रवाना होकर यहाँ से मुसाफिरों को ले जाकर शहर पहुँचा देती थी। फतेहपुर के ज़्यादातर रिहायशी उसी ट्रेन पर सफ़र करना पसंद करते थे, क्योंकि उसका किराया बहुत कम होता था। शहर की तरफ 2 बसें भी चलती थी, लेकिन उनका किराया भी बहुत ज़्यादा था और उसमें रश भी बहुत होता था, क्योंकि वो बसें आबादी के अंदर से रवाना होती थी, लेकिन ट्रेन में सफ़र करने के लिए लोगों को रेलवे स्टेशन पहुँचना होता था और इसके लिए 2 मील की मुसाफिर अलग तय करनी पड़ती थी। लेकिन इतनी तकलीफ उठाने का उनको ये फ़ायदा ज़रूर होता था कि उनके पैसे बच जाते थे और खुशी खुशी ट्रेन में कम किराया देकर शहर जाकर अपनी शॉपिंग करते थे। क़य्यूम साहब सुबह सवेरे अपनी ज़रूरतों से फारिग होकर उसने डट कर नाश्ता किया और अपने छोटे बेटे जाहिद को तैयार करने का कहकर खुद घर से बाहर निकल गया। आज उसने अपने बेटे जाहिद को लेकर शहर जाना था ताकि स्कूल की नई यूनिफॉर्म खरीद सकें और नाप वगैरह दें। उसको साथ ले जाने का इरादा उन्हें कर रखा था। खुद घर से बाहर इसलिए निकल गया ताकि रात को उसको एक दोस्त ने ताकीद की थी कि जब वो शहर जाए तो वापसी में उसका भी कुछ काम करता है, वरना उसके लिए उसे खुद शहर जाना पड़ेगा। गांव के लोगों में चूंकि आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार था और एक दूसरे के काम को वो अपना ही काम समझते थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे के काम आकर बहुत खुशी होती थी और इसी वजह से क़य्यूम शहर जाने से पहले उस दोस्त से मिलकर उसके काम की नौयत का पूछने घर से निकला था और साथ ही अपनी बीवी को ताकीद कर गया था कि उसकी वापसी तक वो जाहिद को अच्छी तरह नाश्ता वगैरह करवाकर और नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर तैयार कर दे। जिस दोस्त के पास वो गया था वो गांव में एक दर्जी खैरू था, जिसकी अच्छी और साफ सुथरी सिलाई वहाँ के लोग बहुत पसंद करते थे और रात देर तक अपनी छोटी सी दुकान में लोगों के लिए कपड़े सिलाई करता रहता था। सादा सिलाई तो वो खुद ही कर लेता था, लेकिन जब वो सूट कोई ऐसा आ जाता जिस पर कढ़ाई का काम हो तो उसे शहर जाना पड़ता, इसलिए वो मालिक से कम से कम 1 हफ्ता ज़रूर लेता था ताकि वो इस दौरान और वो सिलाई के साथ साथ कढ़ाई का काम भी मुकम्मल करवा सके। ऐसे काम की उसे मजदूरी बहुत अच्छी मिल जाती थी और मालिक भी काम को देखकर उसे दाद दिए बिना रह नहीं सकते थे। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से उसकी तबीयत बहुत नासाज थी, जिसकी वजह से वो सिलाई भी बहुत कम कर रहा था, लेकिन जो काम उसने पहले से ले रखा था वो वापस करने में शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगर साफ सादा सिलाई ही होती तो शायद वो जैसे तैसे काम मुकम्मल करके वापस कर चुका होता, लेकिन कुछ सूट ऐसे भी थे जिन पर कुछ डिज़ाइन और कढ़ाई वगैरह का काम भी था। उसकी तबीयत भी नासाज थी, उसे शहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात इत्तेफाक से क़य्यूम से बात हुई तो उसे पता चला कि सुबह अपने बेटे जाहिद को यूनिफॉर्म दिलाने वो शहर जा रहा है, तो उसे एकदम ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने सूट पर जो कढ़ाई वगैरह के लिए पड़े हुए काम है क़य्यूम के हाथ शहर के इस दुकानदार के पास भेज दें जहाँ से वो कढ़ाई वगैरह करवाता है। इसलिए उसने क़य्यूम से दरख्वास्त की थी कि जब वो सुबह शहर जाए तो उससे मिलता हुआ जाए ताकि वो उसे काम समझा दे और साथ ही सूट भी दे दे। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.